Bismillahirrahmanirrahim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the article about Hazrat Aisha Raziyallahu Ta'ala Anha. Holy Prophet, peace be upon him, married Hazrat Aisha Raziyallahu Ta'ala Anha, shortly migrated to Medina. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو ہجرت کرنے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہوں نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی تھی. She was 10 when she got married. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 10 سال تھی جب ان سے شادی ہوئی. She was titled حمیرہ and ام عبداللہ. ان کو حمیرہ اور عبداللہ ام عبداللہ کے ٹائٹل سے جانا جاتا تھا. She became widow at the age of 25 years old. انہیں 25 سال کی عمر میں وہ بیوہ ہو گئی تھیں. یعنی میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس وقت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 25 سال تھی. حضرت عائشہ married to Holy Prophet peace be upon him after 10 years of first revelation. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس دن سے لے کر 10 سال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی. She remained widow 48 years of her life, completely dedicated and devoted for the preaching of Islam. 25 سال کی عمر میں بیوہ ہونے کے بعد انہوں نے 48 سال تک یہ عمر کاٹی ہے اور مزید زندگی کے 48 سال جو ہیں انہوں نے مکمل طور پہ اسلام کی دعوت کے لیے ڈیڈیکیٹ کیے اور ڈیووٹ کیے، یعنی کہ دن رات انہوں نے اسلام کی اشاعت، اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. During her lifetime, she continuously preaching and propagating the message of Islam. اپنی پوری زندگی کے دوران وہ اسلام کے پیغام کو پریچ دعوت کرتی رہیں، پروپیگیٹ آگے بڑھاتی رہیں اور یہی ان کی زندگی کا مقصد تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ fixed annual allowance 10,000 dirhams to each wife. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک وائف کے لیے 10,000 درہم کا اینول الاؤنس یعنی کہ وظیفہ مقرر کیا. بٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز گیون 12,000، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 12,000 مختص کیے یعنی کہ فکس کیے. شی واز کلوز ٹو ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، کیونکہ وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہی تھیں تو وہ بہت سارے مسئلے مسائل جو ہے لوگوں کو بتایا کرتی تھی جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اسی وجہ سے ان کے گھر پہ لوگوں کا آنا جانا کافی تھا تو ان کے اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معاملہ کیا گیا کہ ان کو 12,000 درہم سالانہ الاؤنس ان کے لیے مقرر کیا گیا. 17 رمضان 58 after ہجرہ اینڈ آف خلافت. شی ڈائڈ ایٹ دی ایج آف 73. اماں عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر 73 سال تھی، 73 تھی، اور ان کا انتقال 17 رمضان 17 رمضان کو ہوا اور یہ 58 آفٹر ہجرہ یعنی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 58ویں سال میں ہوا. بریڈ ان جنت البقیع، اور انہیں جنت البقیع کے اندر تدفین کی گئی. امام زہری سیز، امام زہری ان کے بارے میں کہتے ہیں شی واز دا موسٹ لرنڈ پرسن امنگ دا پیپل، سینئر اینڈ لرنڈ کمپینینز یوز ٹو کنسلٹ ہر، یعنی کہ وہ اس وقت تمام لوگوں کے اندر سب سے زیادہ اسلام کا علم جاننے والی تھی اور بہت سارے سینئر اور تجربہ کار جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے وہ آ کر ان سے کنسلٹ کیا کرتے تھے، یعنی دیگر اسلامی معاملات میں ان کی رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے. ابو موسیٰ اشری سیڈ، ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ وی نیور فیسڈ اینی ڈیفیکلٹی آن وچ وین وی انکوائرڈ فرام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینی میٹر، یعنی جب کبھی بھی حضرت عائشہ سے کسی بھی میٹر کے بارے میں پوچھا گیا ہمیں کبھی بھی کوئی مشکل نہیں ہوئی. انہوں نے دین کے معاملے کو اتنے اچھے طریقے سے وضاحت کی کہ اس کے بعد اس کو سمجھنے کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہوتی تھی. عمر بن زبیر سیز، عمر بن زبیر کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ عائشہ واز دا موسٹ اسکالرلی پرسن آف ہر ٹائم. حضرت عائشہ اپنے دور کی سب سے زیادہ علم رکھنے والی خاتون تھیں. ان قرآن کے معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھتی تھیں. فنڈامنٹلز آف ریلیجن اینڈ فقہ، اور وہ قرآن، مذہب اور فقہ کے بنیادی اصولوں سے بخوبی واقف تھیں. پوئٹری، وہ قرآن کے انداز بیان کو سمجھتی تھیں. میڈیسن، عربین ہسٹری، وہ علم جڑتی تھیں ادویات کا، جڑی بوٹیوں کا، اور عربین ہسٹری کو اچھے طریقے سے جانتی تھیں. اینڈ جیونالوجی، جیونالوجی کا مطلب ہے خاندانی مسائل، یہ جینیٹک کے جو ایشوز ہیں کہ کس طرح وراثت آگے منتقل ہوگی
اور کن لوگوں کو ہوگی اس میں بخوبی وہ بہترین علم رکھتی تھیں. اینڈ ڈسکرمنیشن بٹوین لافل تھنگس، اور قانونی اور غیر قانونی چیزوں کو کس طرح الگ کرنا ہے، اس کی تمیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوبی رکھتی تھیں. تو عمر بن زبیر کے مطلب کا یہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام امور میں بہترین علم اور بہترین آگاہی اور بہترین نالج کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی رہنمائی کرتی تھیں. امام زہری کہتے ہیں کہ if the knowledge of all men and the wives of the holy prophet peace be upon him were put together، یعنی کہ تمام اصحاب کا اور تمام نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی وائف کا اگر علم ایک طرف رکھ دیا جائے اور جمع کر لیا جائے، the knowledge of عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ would exceed it all، اور تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ان تمام علوم سے اوپر ہوگا. یہ ایک پیریورٹی اور اہمیت ہے جو حضرت عائشہ نے اپنے علم سے حاصل کی، اور وہ مسلمانوں کی رہنمائی کرتی تھی کہ تمام لوگوں کے علوم سے اوپر آپ کا علم تھا. She used to convey decisions on religious matters even during the days of the first three Khalifas، یعنی کہ شروع کے جو ہمارے 3 خلیفہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس دور میں بھی وہ بہت سارے ریلیجیس میٹر کے اوپر اپنے فیصلے دیا کرتی تھیں کیونکہ ان کے علم کی بنیاد ان سے اوپر تھی. لسن کیئرفلی، اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے اس لیکچر کے بارے میں تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. سوال کریں یا کمنٹ میں لکھ دیں مکمل کلیریفیکیشن کے لیے. اس چینل کو سبسکرائب کریں. Fabia Abboud, an American writer and teacher of the University of Chicago, says that فابیا ابوٹ جو کہ امریکن رائٹر اور ٹیچر آف شکاگو یونیورسٹی کی وہ ٹیچر ہیں، انہوں نے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا، She stands shoulder to shoulder with eminent jurists of her time like Abu Huraira, Ibn Umar and Ibn Abbas. جورسٹ کہتے ہیں اس وقت کے فیصلہ کرنے والے جتنے بھی علم رکھنے والے تھے، ہمیشہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں اور بہت سارے دینی معاملات کے اندر فیصلے دیا کرتی تھی اور رائے ان کو اپنی بتایا کرتی تھی اور وہ ان کی رائے کا احترام کیا کرتے تھے. میمورائز سیورل تھاؤزنڈ ٹریڈیشنز، آپ نے بہت ساری احادیث آپ کو زبانی یاد تھیں. شی از دا پائنیئر آف ڈیوائسنگ اے سسٹم آف کوآرڈینیشن آف دا ہولی قرآن اینڈ سنہ. ڈیوائس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا منصوبہ بنانا. آپ قرآن اور سنہ کو صحیح طور پر مکمل طور پر محفوظ کرنے والا جو نظام تھا اس کی پائنیئر یعنی کہ ابتدا کرنے والی تھی کہ کس طرح قرآن اور سنہ کو اچھے طریقے سے محفوظ کیا جائے گا. ان اسلامک جوریپروڈنس باڈی آف لا اور فقہ دا انٹرپریٹیشن آف دا ہولی قرآن ان دا سنہ آف دا ایمیننٹ جورسٹ اینڈ تھیولوجنس. حضرت عائشہ کا جو درجہ ہے وہ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت کے جتنے بھی فیصلے قانونی طور پہ کیے گئے، سنت کے مطابق کیے گئے، اور جو علم رکھنے والے تھے تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم تھا اس سے رہنمائی حاصل کر کے وہ بہت ساری احادیث کا مطلب اور مفہوم سمجھا کرتے تھے. اور یہ اسٹیٹمنٹ ابو حنیفہ اور امام بخاری نے خود دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ بہت سارے قرآن اور احادیث کے معاملات کو اماں عائشہ کے قول کے ساتھ سمجھتے تھے اور بعد میں اس کا علم اور فہم رکھتے تھے. She is one of the most authentic sources of tradition. As many as 2,210 traditions are reported by her. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو تقریباً 2210 احادیث جو ہیں انہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سننے کے بعد دیکھنے کے بعد امت مسلمہ کو منتقل کی ہیں، اور یہ وہ احادیث کا ذخیرہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ اتھینٹک ہے. She was pious and God-fearing lady. وہ پاکیزہ اور اللہ سے ڈرنے والی خاتون تھیں. She often purchased slaves in order to free them. وہ اکثر غلاموں کو خرید کے اللہ کی راہ میں انہیں آزاد کراتی تھیں، اور اس کا کتنا بڑا درجہ ہے یہ وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی، اور اس سلسلہ کو انہوں نے اپنی زندگی بھر جاری رکھا. This is the end of the lecture. Kindly subscribe and share the channel. Kindly comment the video in comment section. اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں کویشچن آ رہا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ نے کسی اور ٹاپک کے اوپر ویڈیو آپ کی ڈیمانڈ ہے تو اس کو بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور رکھیں. انشاءاللہ I will reply as soon as possible. Thank you very much for watching this video.